بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد۔ رمضان کا مہینہ گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا خزینہ ہے۔ تو ایک طرف رمضان کہ روزے ایک عبادت ہیں، تو وہیں رمضان کے روزوں کے کچھ جسمانی اور روحانی فوائد بھی ہیں۔ جسمانی فائدہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، اب رمضان کے روزوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی بھوک اور پیاس کا احساس ہونے لگتا ہے، اور ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہم پورے 11 مہینے عیش و عشرت سے گزارتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، زندگی کی تمام آرائشوں سے مستفید ہوتے ہیں، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کے کچھ وہ غریب اور مسکین لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کھانے پینے کے لیے کچھ میسر ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کو بھوک اور پیاس کی جو شدت محسوس ہوتی ہے، تو تب ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ باقی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، ان کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، تو ان کا پورا سال کیسے گزرتا ہوگا۔ تو گویا رمضان کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھا، بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی دوران گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہنگامہ ہوا، تو بیوی نے اٹھ کر دیکھا کہ باہر تو بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ بادشاہ سے پوچھا بیوی نے کہ یہ لوگ اتنے کیوں جمع ہیں، انہوں نے کیوں ہنگامہ کیا اتنا؟ تو بادشاہ نے بیوی کو کہا کہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، اس وجہ سے یہاں انہوں نے ہنگامہ کیا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ بھائی روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لیا کریں۔ اب دیکھیں، جس کو کھانے کے لیے تمام چیزیں میسر ہوں تو اس کو یہ کہاں سمجھ آئے گا کہ جس کو روٹی ہی نہیں ملتی ڈبل روٹی کہاں سے کھائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں
رمضان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو رمضان کے روزے کا اصل مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو گویا رمضان کے روزے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ یہ ہے سب سے بڑا روحانی فائدہ۔ تقوی کیا ہے؟ کہ آدمی کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اس حال میں گزرے کہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس کو تقوی حاصل ہوگا، وہ تقوی کے مقام کو حاصل کر لے گا، تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہر وقت رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں روزہ ہمیں یہ تقوی کی جو نعمت ہے اس کے حصول میں مدد کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی 11 مہینے عام انسان مختلف قسم کے گناہ کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، غرضے کے ہر طرح کے گناہ کرتا ہے۔ لیکن یہی انسان جب رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سامنے جب کوئی جھوٹ بولے تو یہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو یار، روزہ ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی گناہ کا کام کرے تو یہ اس کو روکتا ہے کہ روزہ ہے، روزوں میں اس طرح نہیں کرتے۔ تو یہ ہے رمضان کے مہینے کا جو پہلا اور جو اصل مقصد ہے وہ تقوی، وہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی آدمی رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک روزے کے بدلے میں اس آدمی کو 6 نعمتیں عطا کرتا ہے، 6 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ پورے 11 مہینے جو اس آدمی نے حرام کا لقمہ کھایا ہے، حرام رزق اس کی غذا بنا ہے، تو اس غذا سے جو حرام مادے اس کے جسم میں داخل ہو گئے ہیں، تو رمضان کے روزے کی برکت سے یہ حرام مادے گل سڑ جائیں گے۔ گویا رمضان کے روزوں کی برکت کی وجہ سے حرام سے انسان کا رزق بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا انعام۔ نمبر 2، جب کوئی آدمی رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 3، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے تیسرا انعام۔ چوتھا انعام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ شخص فوت ہو جائے گا، قیامت برپا ہوگی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو چوتھا انعام روزے کے بدلے میں یہ عطا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بزرگی کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ پانچواں انعام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ روزہ دار ایک گناہگار مسلمان ہے،
اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جب یہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو روحانی طور پر یہ فائدہ اور یہ انعام حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا تو اس عذاب میں تخفیف فرما دیں گے، اس عذاب میں کمی فرما دیں گے۔ اور چھٹا انعام آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر انسان کا بھوک اور پیاس سے برا حال ہوگا، تو اس وقت جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں گے تو ان روزوں کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جو بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی وہ اس آدمی سے ختم فرما دیں گے۔ تو یہ ہیں 6 انعام جو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے روزے دار کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی رمضان المبارک کے روزوں کے جو فوائد ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں، طبی ہوں یا روحانی ہوں، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله۔